بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسم آن لائن اکیڈمی۔ آج ہم اس ویڈیو میں 3 اہم احادیث دیکھیں گے، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ ترجمہ: رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں، یعنی جو رشوت دیتا ہے اور جو رشوت لیتا ہے وہ دونوں جہنمی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے مراد ہے کہ جب کسی قوم میں عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں رشوت عام ہو جاتی ہے۔ رشوت جو ہے وہ اس وقت دی جاتی ہے جب کوئی ناجائز کام کروانا مقصود ہوتا ہے، اور رشوت اس وقت لی جاتی ہے جب کوئی ناجائز کام کیا جاتا ہے۔ جب رشوت لی اور دی جائے گی تو انصاف نہ ہوگا، اور جب انصاف نہیں ہوگا تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ رشوت جو ہے وہ ایک اخلاقی جرم ہے۔ جس قوم میں رشوت کا دورہ ہوگا وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ انصاف جو ہے وہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے، اور اس حق کو تسلیم کیے بغیر کوئی معاشرہ مثالی نہیں کہلا سکتا۔ اسلامی قانون کی نظر میں امیر و غریب، ادنیٰ و اعلیٰ، چھوٹے اور بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر فوقیت دی ہے تو وہ اعمال پر دی ہے کہ کون کتنا تقویٰ اور پرہیزگاری پر عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ حد تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے آپ کو قانون الہی سے بالاتر نہیں سمجھتے، بلکہ تمام احکام کی پابندی فرماتے ہیں۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: جس بندے کو اللہ نے رعایا کا حکمران بنایا اور اس نے اس کے ساتھ پوری خیرخواہی نہ برتی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، یعنی اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ جائز کام اور محنت سے روزی کمانا اسلام نے جو ہے ضروری قرار دیا ہے۔ چاہے آپ کچھ بھی کام کرو لیکن حلال کماؤ۔ حلال کمانے سے یہ ہوگا کہ آپ کا دل بھی مطمئن رہے گا، آپ کا ضمیر بھی مطمئن رہے گا، اور اللہ پاک بھی آپ کی روزی میں خیر و برکت نازل کریں گے۔ لیکن جس نے ناجائز طریقے سے دولت کمائی ہوگی تو وہ حلال نہیں کہلائے گی، وہ حرام کہلائی جائے گی، کیونکہ یہ معاشرتی بگاڑ اور ظلم کی ایک نہایت خراب صورت ہے۔ رشوت جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ دولت کی صورت میں ہو، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ تحائف کی صورت میں ہو، یا چاہے وہ ایمان کی صورت میں ہو، اللہ پاک نے ہر حالت میں رشوت کا لین دین منع فرمایا ہے۔ اس لیے اس برائی میں جو مبتلا افراد ہیں، جتنے بھی لوگ اس برائی میں مبتلا ہیں، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہیں۔ چلیے دوسری اہم حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ترجمہ: تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جوابدہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے مراد ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص پر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جن کا وہ جواب دہ ہے۔ یہ ذمہ داریاں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی شکل میں بھی ہیں۔ ہر شخص، چاہے وہ گلابان ہو یا کسی گھر کا بزرگ، کسی محکمے کا افسر ہو یا ایک معمولی چپڑاسی، کسی ملک کا حاکم ہو یا ایک بھکاری، عالم ہو یا جاہل، امیر ہو یا غریب، ہر ایک گلابان ہے۔ تمام لوگوں سے جن کا وہ نگہبان ہے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے فرائض اور ذمہ داریاں کو کس طرح پورا کیا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ مصائب میں دوسروں کے کام آتے ہیں، اپنے عزیز و قریب، ہمسایوں، غریبوں اور ناداروں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی تکالیف کو اپنی تکالیف خیال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی برے وقت میں ان کی مدد فرماتا ہے اور لوگ بھی ان کی مصیبت میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ خود غرضی اور مفاد پرستی جو ہے وہ معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ ہم سب نہ صرف اپنے اعمال بلکہ ان تمام کے اعمال جن کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ذمہ دار ہیں۔ کسی بھی انسان کے لیے ذمہ داری اور نگہبانی جیسے فرض کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جوابدہ ہوں گے، اسی طرح کسی ادارے یا مملکت کا سربراہ بھی اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق کے لیے جوابدہ ہوگا۔ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں محنت اور لگن سے انجام دیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد بتا دیتی ہوں: تمام اہل ایمان کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم دکھ اور درد سے بے چین ہو جاتا ہے۔ چلیے تیسری اہم حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ترجمہ: علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے مراد ہے کہ ہر معاشرے اور مذہب نے تعلیم کے حصول پر زور دیا ہے، لیکن اسلام کا آغاز ہی تعلیم سے ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا یعنی پڑھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میری نشانیوں کو صرف اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہوگا وہ نہیں سمجھ سکتے۔ علم انسان کے ذہن کو
جلا بخشتا ہے، اسے اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے، اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور رب العزت کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو جان نہیں سکتا جب تک کہ وہ علم کے حصول کی کوشش نہ کرے۔ انسان کو کم از کم کوشش تو کرنی چاہیے علم حاصل کرنے کی۔ علم انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ علم کے بغیر ایک انسان محض حیوان ہے۔ ظاہری بات ہے، جب انسان کو صحیح غلط کی تمیز نہیں ہوگی تو وہ ایک حیوان ہی کہلائے گا۔ علم ہی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو دوسری مخلوق سے ممتاز کرتی ہے۔ علم کے بغیر تو انسان نہ تو دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے پروردگار کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کو جاننے کے لیے بھی علم بہت ضروری ہے۔ آپ ہر معاملے میں ہی دیکھ لو، آپ کو کچھ بھی اگر سیکھنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو جب تک آپ کو اس کا علم نہیں ہوگا تو آپ کچھ نہیں کر سکو گے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم قرار دیا ہے۔ علم سے ہی اچھائی اور برائی، نیکی اور گناہ کا تصور اجاگر ہوتا ہے۔ وہ آخرت کے تصور سے، گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرخرو ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔